وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پہلی بات تو میں آپ سب دوستوں کا جو بھی ہمارے پاس آئے شکر گزار ہوں، اور آپ کا میری زیارت قبول فرمائے، بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے۔ اور میں دراصل گرمی گھر میں زیادہ لگتی ہے تو باہر بھینی ہوا چلتی ہے، تو اس وجہ سے بنیان اور لنگی ہی میں بیٹھا ہوں، کیونکہ یو پی کا عام لباس باہر گھر کے بیٹھنے کا یہی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوران گفتگو جو ہماری اور آپ کی ہو رہی تھی، اس میں ایک سوال آپ نے کیا کہ مولانا اس سرزمین ہند کے اندر بہت ساری جماعتیں گروپیں پائی جاتی ہیں، کوئی اپنی جماعت کا نام کچھ رکھے ہے، کوئی اپنی جماعت کا نام کچھ رکھے ہوئے ہے، اور ہر ایک کے پاس ان کا بنایا ہوا منہج، طریقہ یا خاص کی ہوئی کتابیں ہیں، جسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں، چاہے اس میں صحیح ہو یا غلط ہو۔ تو کس جماعت سے ہمیں اور آپ کو جڑنا چاہیے، یہ سوال ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے فرقے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے، سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا کہ وہ گروہ، وہ جماعت، وہ فرقہ کون سا ہے؟ فرقہ میں آپ لوگوں کے حساب سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اور یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جب تک باقی ہے یہ فرمان باقی رہے گا۔ اللہ اس فرمان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی غیر مطلوع ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن گویا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفس کی پیروی کر کے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ من جانب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اس سوال پر اللہ کے رسول نے، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، جہنم سے بچا دیے جانے والے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا میرے سارے جماعت کے سرغنوں یا جماعتوں میں، گروہوں میں مسلمانوں کو بانٹنے والے لوگوں یا بتنے والے لوگوں ذرا سنیے گا، یہ میری بات نہیں ہے، زبان عطا رحمان سعیدی کی ہے، فرمان مدینہ والے آقا کا ہے۔ کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، نجات پانے والا گروہ، جماعت وہ ہے جو کس پر چلے؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، میں سے مراد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ اس پر چلنے والا نجات پائے گا، کیونکہ میرا راستہ قل ان ھذا سبیلی ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ سیدھی ڈگر ہے۔ تو جو لوگ قیامت تک اس راستے پر چلیں گے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ نجات پانے والے ہوں گے، قول میں بھی، فعل میں بھی، عمل میں بھی، عقیدے میں بھی، عبادات کے اندر بھی۔ وَأَصْحَابِي، اور جس راستے پر ہمارے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کی آخری کڑی اس دنیا سے اٹھی ہے غالباً 110 ہجری کے اندر۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، تو گویا
اگر کوئی شخص کسی بھی ایسی جماعت کو پا جائے جو قول میں، فعل میں، عقیدہ میں، عبادات میں، منہج میں، سلوک میں اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنا رہا ہے یا صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا رہا ہے اور ان راستوں پہ چلنے والا جمہور صحابہ، وہ نجات پانے والے ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں لمبا نہیں لینا چاہتا، آپ لوگوں کے پاس کم ہے اور آپ لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ انکار چاہے زبان سے کیا یا عمل سے کیا، زبان حال سے کیا یا زبان قال سے کیا، جو انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرے گا آپ کے حکم کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، اطاعت اور پیروی، اتباع، نقش قدم پہ چلنا، چاہے وہ تبلیغ کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، من اطاعنی، اللہ کے رسول نے کہا جس نے میری اطاعت کی۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جس نے ابو بکر کی اطاعت کی، ائمہ اربعہ کی اطاعت کی یا فلاں فقیہ کی اطاعت کی۔ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن عصانی دخل النار، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اطاعنی، اب دیکھ لیجئے، آپ ساری کتابیں پڑھیے، سارے علماء کی باتوں کو پڑھیے، سارے فقہا کی باتوں کو پڑھیے، سارے ائمہ کے فقہ کو باتوں کو پڑھیے، ساری جماعتوں کی دعوتوں کو پڑھیے، سنیے، جو اللہ کے رسول کے فرمان مبارک کے مطابق کہے وہ گویا اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس موقع پر آپ نے مجھے وصیت اور نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور عبادت کا طور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے گا، دعوت اللہ کی طرف دی جائے گی، تبلیغ اللہ کی دین کی جائے گی، اور تبلیغ کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے لیا جائے گا۔ اپنے من سے کوئی طریقہ نہیں گڑھ لیا جائے گا، اپنے من سے، کیونکہ اصل دین حاصل کرنے کے جو اصل مصدر اور اسٹیشن ہے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اور قرآن کریم اور صحیح احادیث کو سمجھنے کے لیے کسوٹی ہیں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، صحابیات۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیشہ کہیں بھی رہو، کوئی بھی کچھ کہے، لاؤ دلیل، لاؤ پروف، چاہے وہ طریقہ ہو یا منہج ہو یا عبادت ہو یا عقیدہ، کوئی بھی ہو، لاؤ۔ کیا اللہ کے رسول کے عمل مبارک سے، قول مبارک سے، تقریر مبارک سے، یا صحابہ کرام جمہور صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو لے لو۔ اب آپ کا ایک سوال چلے کے بارے میں ہے کہ چلہ کرنا کیسا ہے، تو اس کا جواب آپ خود ڈھونڈیں۔ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے چلہ کیا ہے 3 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے؟ اگر کیا ہے تو صحیح ہے، نہیں کیا تو نہیں صحیح ہے۔ پھر دوسری بات، جو آپ لوگ ابھی آپ نے نام لیا، اس طرح کا نام لینے سے لوگ مطلب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنی کمی کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے، یا صحابہ کرام کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے، یا ائمہ اربعہ اپنے اجتہادات کے مطابق کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے؟ کیا ایسے ہی کر دیتے تھے علم گلم ساری چیزیں، اپنے من سے قانون بنا لیتے تھے؟ ایک حدیث اگر لوگوں کے ایک آیت کریمہ اگر دنیا کے سارے علماء، سارے مفتیان، ساری جماعتوں کے سرغنوں اور لیڈروں کے سامنے ہو تو یقیناً امت سدھر جائے گی۔ لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اللہ کے رسول آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ دین مکمل ہو گیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں نہ گھٹانے کی اجازت نہ بڑھانے کی اجازت۔ فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اگزامپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ نماز اللہ کے رسول کس طرح پڑھتے تھے؟ تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ عقیدہ کیا اللہ کے رسول کا تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ کیا تھا؟ پڑوسیوں کے حقوق سے کیا متعلق تھا؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب قرآن مجید دیا ہے، جس کی حفاظت کی گارنٹی لے رکھی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ پڑھو، احسن البیان خرید کر کے مختصر ترجمہ پڑھو، تفسیر ابن کثیر پڑھو، اور حدیث کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کی حفاظت کی ہے۔ ایسے جہابذ اور بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں کہ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے اللہ کی مدد سے کہ یہ حدیث من گڑھت ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قابل حجت اور قابل دلیل نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث اور قرآن، قرآن اور حدیث۔ اور آپ یہ بھی جان لیجئے، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے اور حدیث رسول کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ چنانچہ کامیاب ہونے والی جماعت، نجات پانے والی جماعت وہ ہے جو اس حدیث پر عمل کرے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے رسول کے تربیت دادا یا اللہ کے رسول سے تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم سب قرآن اور حدیث کو سمجھیں، اس کی تبلیغ کریں، اس پر عمل کریں، تاکہ قوم کے اندر جو نت نئی جہالتیں ہر دن پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم ہو، اور ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت قوم مسلم بیدار ہو، زندہ ہو، پیار و محبت کے ساتھ، آپسی میل محبت کے ساتھ ہم قرآن اور نبی کی سنت پر عمل کر سکیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ بھائی، آپ لوگوں کا سوال تھا اور میں اٹینڈم میں سے کہہ دیا، لیکن جو باتیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔